اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے خال المومنین، یعنی کہ معاویہ کے سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ تو آئیں اس فتنے سے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاویہ مومنین یا مسلمانوں کا ماموں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دیگر ازواج بھی ہیں، کیا ان کے بھائی ماموں نہیں ہیں؟ کیا ہم ان خوارج سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دوسرے خلیفہ ہیں عمر، ان کی بھی ایک بیٹی حفصہ نبی کے نکاح میں ہے، تو عبداللہ ابن عمر کو کبھی ماموں کہا ہے؟ ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو ماموں کہا ہے؟ تو یہ کون سا اسپیشل ماموں ہے ان کا؟ تو اصل میں یہ حقیقت یہ ہے کہ خوارج کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت میں صرف اپنے حق میں احادیثیں گڑوائی ہیں، تو وہ خال المومنین بن گیا۔ خیر، یوں تو ایسے تمام لوگ فضائل معاویہ میں صحیح مواد نہیں ملتا، خال المومنین کی رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ 2013 میں جلالی اشرف آصف جلالی خوارجی ناسمی نے ایوان اقبال لاہور میں مولفین فیضان امیر معاویہ نے دیگر موضوع اور باطل روایات کے ساتھ ساتھ ایک موضوع روایت خال المومنین کے بارے میں بھی بیان کر ڈالی۔ جلالی صاحب نے تو انتہائی فاتحانہ انداز میں کہا، اور صحابہ کرام بھی امیر شام کو خال المومنین کہتے تھے۔ اچھا جی، کیونکہ جلالی صاحب نے اس جھوٹی روایت کو در منصور کے حوالے سے بیان کیا، مولفین فضان امیر معاویہ نے بھی متعدد حوالہ جات کے ساتھ حوالہ در منشور کہہ دیا، یعنی کہ فضان امیر معاویہ الیاس قادری نے بھی، لہٰذا ہم بھی اس روایت کو اسی ہی بسند نقل کر رہے ہیں۔ سیوطی کیا لکھتا ہے؟ یعنی کہ ان دونوں خارجیوں نے، الیاس قادری نے اور اشرف آصف جلالی نے، در منشور سے حوالہ لیا، اور وہ کیا حدیث ہے؟ یہ ہے جی، قلبی کے طریق سے از ابو صالح روایت کرتے ہیں، یعنی کہ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تم میں اور ان میں اور جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، کہ تفسیر میں فرمایا ہے یہ محبت جو اللہ نے ان کے درمیان پیدا کی ہے وہ نبی کریم کا ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کرنا ہے، بس وہ ام المومنین ہو گئی اور معاویہ خال المومنین ہو گئے۔ در منشور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 411۔ افسوس ہے کہ یہ حدیث روایتاً اور درایتاً دونوں طرح موضوع اور جعلی ہے۔ درایتاً اس کا موضوع ہونا علامہ سید محمود آلسی حنفی نے اس کلام سے واضح کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام حبیبہ سے شادی ہجرت حبشہ کے وقت ہوئی تھی، جبکہ ان آیات کا نزول ہی 6 ہجری میں ہوا، لہٰذا جو کچھ بیان کیا گیا بظاہر وہ صحیح نہیں، وہ ابن عباس سے اس کے ثبوت میں کلام ہے۔ مطلب یہ کہ آیت میں مستقبل میں مودت پیدا کر دینے کا ذکر ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ سے شادی سے اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور جو ماضی میں ہو چکا تھا قرآن مجید میں ان کا مستقبل میں ہونا کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ سو ایسی بے تکی بات ابن عباس سے مقول ہونا بعید ہے۔ آلوسی نے بھی روایتوں کی جرح و تعدیل کو جھنجھٹ میں پڑے بغیر مختصر یہ فرمایا کہ ابن عباس سے اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے، وہ کیسے کہ اس سلسلے میں سند کے بعد راویوں کے حوال سے معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اور سیوطی نے لکھا ہے کہ قلبی نے ابو صالح سے روایت کیا۔ قلب اور ابو صالح یہ دونوں کون تھے؟ ابن عساکر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد دونوں کا تعارف یوں کرایا، ابو صالح کا نام بازام مکی ہے اور قلبی کا نام محمد بن صائب ہے۔ علماء اس میں رجال نے اس قلبی کو کذاب اور ساقط کہا ہے، اور کذاب نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جو کچھ اس نے ابو صالح سے روایت کیا وہ جھوٹ ہے۔ اور ابن عدی اپنی سند کے ساتھ لکھتا ہے، قلبی نے کہا ہر وہ چیز جو میں نے ابو صالح سے روایت کی ہے وہ جھوٹی ہے، جبکہ ابو صالح بازام مکی سے اس نے روایت کیا، اس سے متعلق حافظ نے کہا ہے، حجر اسقلانی نے، کہ ابن ابی خثیمہ ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ اس روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جب اسے قلبی روایت کرے گا تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ خود قلبی کہتا ہے مجھے ابو صالح نے کہا غور کر لو، ہر وہ چیز جو تم نے مجھ سے از ابن عباس روایت کی ہے اب اسے مت روایت کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس کا قول نہیں ہے، یعنی کہ ہم مختصراً آپ کو یہ بتائے کہ یہ جو خال المومنین والا جھوٹا پراپوگنڈا ہے نا، یہ اس وقت پیش آیا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی وہ
ایک یہ جھوٹی روایت ہے جس کا ایک راوی کذاب ہے، بلکہ دو. تو اس کے اندر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاویہ اللہ کے نبی کی ام حبیبہ سے شادی ہوئی تو معاویہ ماموں بن گیا. پہلی بات یہ ہے کہ دوسرے تو ماموں نہیں بنے، یہی اکیلا ماموں بن گیا. اور ام حبیبہ کا جو سابقہ شوہر تھا نا، جب اللہ کے نبی نے ہجرت، بخاری میں حدیث ہے کہ ہجرت کے لیے گیا تو وہ پیچھے سے نا عیسائی بن گیا، کرسچن قبول کر لیا اس نے مذہب. تو اللہ کے نبی نے ام حبیبہ یعنی کہ معاویہ کی بہن سے دل جوئی کے لیے شادی کر لی. تو اس وقت معاویہ کیا کرتا تھا، اس وقت معاویہ اور اس کا باپ اللہ کے نبی سے جنگیں کرتا تھا. تو وہ ماموں کیسے بن گیا؟ تو یہ دجال خارجی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، جو پٹی پڑھائیں گے پڑھ لیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا.